2013 کے الیکشنز، پھر 2018 2024 آپ انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے اربن ایریاز ہیں اس میں انڈیپینڈنٹ کے لیے تو کوئی گنجائش مشکل سے ہی نظر آتی ہے. آپ کو پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے گاؤں دیہاتوں میں تو یہ چل جاتا ہے لیکن یہاں نہیں چلتا ہے. تو آپ نے کیا سوچا ہے اس بارے میں؟ آپ اسی طرح انڈیپینڈنٹ ہی لڑیں گے؟ دیکھیے آج کل جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ پی ٹی آئی والوں کو بہت سمجھ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور 9 مئی کے بعد جب سارے افراتفری مچی ہوئی تھی نا، تو اگر آپ جا کے اخباروں کا مطالعہ کریں گی خاص طور پہ مئی کے مہینے کا، تو مئی کے مہینے میں شاید سب سے زیادہ اخبار مجھے کوٹ کر رہے تھے، کیونکہ میں ہی پی ٹی آئی کے لیے سب سے زیادہ بات کر رہا تھا کہ عورتیں اٹھا کے لے گئے، بچے اٹھا کے لے گئے، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، فلانا نہیں، دھماکہ نہیں. اور یہ جو تصویریں لگا کے سب کے منہ کے اوپر جوتوں کے نشان لگائے ہوئے تھے الگ الگ اینکرز کے اور سیاستدانوں کے، اور غدار وطن لکھا ہوا تھا، اور خود جو ہے وہ اپنے پوسٹر لگا دیے تھے سارے جرنیلوں کے، پتہ نہیں صدیوں کا بیٹا اور کیا کیا فریز بھی ایسے لکھے تھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا یار یہ ڈی جی ایسا ہے کہ نام کے نیچے لکھا ہے صدیوں کا بیٹا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ شاید اس کا مراد یہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اپنا شعر نرگس اپنی بینوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، تو یہ ہے صدیوں کا بیٹا، یہ وہ ہے جو چمن میں دیداور پیدا ہوا ہے. تو یہ اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، بٹ کب تک سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب تک کوئی نیا جرنیل نہیں آ جائے گا جس کی خان صاحب سے بن نہیں جائے گی، اور خان صاحب واپس پاور میں نہیں آ جائیں گے، اور پھر وہ واپس ریاست نہیں بن جائیں گے، اور پھر جو ساری چیزیں آج ہم کر رہے ہیں وہ ان کو لگے گا یار اگر یہ کی تو میں پاور میں نہیں رہ سکوں گا، اور رولز آف دا گیم چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے تو نہیں پتا نا کہ کیا لرننگ ہے خان صاحب کی جیل میں رہتے ہوئے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک سٹینڈ لیا ہے، وہ اپنی ضد منوانا چاہتے ہیں، بٹ ابھی تک کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کا، اصل حقیقی جمہوریت کی طرف جانے کا، پاکستان کو ان کلچز آف پاور سے، ان انسٹیٹیوشن کے کلچز آف پاور سے نکالنے کا پلان نہیں آیا. میرے نزدیک وہ سیاسی جماعت جو حقیقی معنوں میں یہ پروپیگیٹ کرے کہ ہم ہر قیمت کے اوپر اس ملک میں طلبہ یونینز بحال کریں گے اصل معنوں میں، اور طلبہ کو سیاست کے اندر پش کریں گے، اور ہم ہر قیمت کے اوپر اصل معنوں میں لیبر یونینز اور ورکر یونینز بحال کریں گے، اور تمام غربا کو اور تمام محنت کشوں کو جو ہے وہ کلیکٹیو بارگیننگ پاور دیں گے. اور ہم ہر صورت میں آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت سارے شہروں کے اندر بلدیاتی حکومتیں لے کے آئیں گے جو کہ ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل اور لیجسلیٹو معاملوں میں اٹانومی رکھے گی. جب تک یہ 3 اسٹرکچرل چینجز نہیں آئیں گے، یہی 4 جرنیل ملک چلائیں گے، یہی 3-4 ججز کمپرومائز جو ہے. اور آپ اسی لیے کسی پارٹی سے ایسوسیٹ نہیں ہونا چاہتے کیونکہ از اٹ ٹرو کہ 2024 میں آپ اسپائر کر رہے تھے پی ٹی آئی ٹکٹ؟ میرا پی ٹی آئی سے انٹریکشن اس حوالے سے شروع ہوا کہ میں نے، چونکہ دوست کچھ وہاں پہ تھے پی ٹی آئی میں نے کہا جی الیکشن آ رہا ہے سر کے اوپر، اور آپ لوگوں کے اوپر اس وقت جو قدغنے ہیں، آپ لوگوں کی کراچی میں لیگل ٹیم کون ہیڈ کر رہا ہے؟ آپ لوگوں کے کینڈیڈیٹس بھی اٹھائے جائیں گے، آپ لوگوں کے ورکرز بھی اٹھائے جائیں گے. مجھے پنجاب میں تو سارے وکلا دائیں بائیں ہر بندہ دوسرا پی ٹی آئی کا وکیل ہے، کراچی میں کون وکلا کی ٹیم ہے؟ آئی ووڈ لائک ٹو ورک ود دیم ٹو ایکسٹینڈ مائی سروسز. اس وقت انہوں نے آگے سے سوال کیا کہ یار صرف وکلا کی ٹیم جوائن کرنا چاہتے ہو یا ہیلپ کرنا چاہتے ہو یا الیکشن میں بھی دلچسپی ہے؟ پہلے میں نے ان کو کہا کہ جی مجھے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم میں نہیں ہے دلچسپی. پھر جب ان پہ مزید قدغنیں لگی اور ان کا سمبل لے لیا گیا اور کہانی اس طرف جانے لگی، دس واز دا لاسٹ 10 days آف ڈسمبر، کہ یہ تو جو ہے وہ پارٹی جو ہے پارٹی نہیں رہے گی، سب آزاد ہو جائیں گے. تب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی از دیر اے پاسبلٹی کہ آپ کے اب تمام تر اراکین آزاد ہو گئے ہیں انٹل انلیس سپریم کورٹ ڈیسائڈز ادروائز، کیونکہ ای سی پی نے فیصلہ دے دیا تھا، میں ویسے ہی آزاد الیکشن لڑتا ہوں، تو آپ میرے خلاف کینڈیڈیٹ کوئی نہ کھڑا کریں، ہم الائنس میں لڑ لیں گے. اب پی ٹی آئی انڈورس کینڈیڈیٹ. تو آخری گفتگو 16 جنوری کو ہوئی. 13 جنوری کے بھی فیصلے کے 3 دن بعد جب سب کے نامینیشنز بھی چلے گئے تھے، مجھے ایک اسپیسیفک حلقہ بتایا گیا کہ جی یہ حلقہ ہے، آپ اگر ابھی ہاں کرتے ہیں تو ہم آپ کو اپنی لسٹ میں ڈال رہے ہیں. میں نے ان سے پھر وہی بات کی، میں نے کہا یہ تمام تر لسٹ آپ کی آزاد لوگوں کی ہے. پی ٹی آئی تو اس وقت ای سی پی کی ڈکشنری میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. میں ویسے ہی آزاد لڑ رہا ہوں، آپ اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر کے مجھے سپورٹ کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہماری بات چیت چل رہی ہے، ہم ایک پارٹی جوائن کر رہے ہیں، تو آپ ایسا نہیں آزاد رہیں گے، اگر آپ ابھی ہمارے اس فولڈ میں آتے ہیں تو ہم ایک پارٹی جوائن کر رہے ہیں. تب تک وہ آ کے بھاگ چکے تھے، جو نظریاتی تھی پی ٹی آئی بلے باز کے نشان والی. میں نے کہا بلے باز والے تو بھاگ گئے، کس سے بات چل رہی ہے؟ تو پھر مجھے پہلے بتایا گیا ایک نام جماعت علماء اسلام شرانی. میں نے سن لیا، میں کہا اچھی بات ہے. اور
دوسرا نام انہوں نے بتایا MWM. MWM. ٹھیک ہے، میں کہا بہت بہتر. میں کہا ایک کٹر دیوبندی ٹینٹ کے اوپر ایک ریلیجس ویلیوز کو لے کے چلتی ہے، دوسرے جو ہیں ایک کٹر فار رائٹ شیعہ اسکول آف تھاٹ کو لے کے چلتے ہیں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہوگی اگر آپ اتحاد بین المسلمین ہی کرا دیں، بٹ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرا تعارف کیا اور میری سیاست کیا ہے، کہ آپ ایک ایکٹیوسٹ کو جو کہ سیکولر پولیٹکس میں بلیو کرتا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جوائن کریں تاکہ ہم ایک مذہبی پارٹی جوائن کر لیں. میں نے کہا آگے نام بتائیں، تو آگے بتایا گیا کہ بھئی جمشید دستی کی بھی ایک پارٹی رجسٹر ہوئی ہوئی ہے، اس کو بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. میں کہا ویری گڈ. پھر چوتھا انہوں نے کسی کوئی ڈاکٹر صاحب کا نام لیا کہ ان کی بھی کوئی شاید پارٹی شارٹی ہو. پھر پانچواں یہ سنی اتحاد نام کونسل کا نام آ گیا. میں نے کہا تو آپ چاہتے ہیں کہ میں پہلے فی الحال اپنی سیاست بدلوں اور PTI میں شمولیت اختیار کروں تاکہ میں اس کی بھی حالت و شکل بدل کے ایک تیسری جماعت میں جو کہ فار رائٹ ہے اس میں کروں. تو میں نے کہا میں خود اپنے آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا. تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ ہمارے راستے علیحدہ علیحدہ رہیں. مجھے یہ ترتیب اور معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں نے ان سے اس وقت معذرت کی. میں نے کہا جی گڈ لک ٹو یو. انہوں نے کہا گڈ لک ٹو می. بیکاز یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائی اگر تو آپ نے جوائن کرنا ہے، اگر میں واقعی میں زندگی میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، اور میں اس طرح کا فیصلہ کبھی نہیں کروں گا کہ میں نے 3 مہینے کے لیے پارٹی جوائن کی، الیکشن لڑا، جیت گئے تو ٹھیک ہے، ہارے تو چینج کر لیا. چونکہ ہم نے اتنے ٹائم جب میں 4 الیکشن ہار چکا تھا تو مجھے اس میں کیا تھی. بٹ میں نے کہا میں جوائن کروں تو پھر مجھے پتا ہو نا میرا مستقل گھر ہے. ان کو خود نہیں پتا تھا ان کا مستقل گھر کہاں ہونے والا ہے. ان کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ آپ نے ویسے بھی کیسے کیا؟ آپ اتنا ناقد رہے ہیں خان صاحب کے، آپ نے ان کی جو فیشسٹ پالیسیز ہیں یا جو ان کے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس پہ آپ نے اتنی جو ہے مطلب میں کہوں گی نظریاتی طور پر ہی آپ بالکل الگ جو ہے وہ نظر آئے ہیں ہمیشہ سے. پھر آپ نے کیوں سوچا یہ سوچنا کہ وہ میرے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں اور ایک سپورٹ تو ملتی نا آپ کو. اس کو آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں. That was separate from actually becoming a member of PTI and then binding yourself to the PTI code of conduct and the and جو بھی ان کا یعنی کہ خان صاحب کا موڈ، ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے خان صاحب کا موڈ. ٹھیک ہے، تو وہ تو میرا ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے کی نہیں. کیا یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے اسپیسیفک ٹکٹس اور اسپیسیفک حلقے آفر کیے؟ بالکل ہے. کیا یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ میں نے اس کو کنسیڈر کیا اینڈ آئی واز ان کنورزیشن ود دیم؟ جی بالکل ہے، میں اسے ڈینائی نہیں کروں گا. بٹ مجھے جو ایونچولی وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں آپ شمولیت اختیار کریں اور پھر اسی کے بعد ہی آپ دوسرا کریں وہ کریں، اس پہ میں راضی نہیں تھا. اب جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ان سے انگیج ہی کیوں کیا، تو سیاست میں رہ کے تو آپ سیاسی پارٹی سے ہی انگیج کریں گے. تو وہ کل کو جماعت اسلامی بھی ہو سکتی ہے. جماعت اسلامی کا بھی میں ناقد رہا ہوں، مگر جماعت اسلامی یہ بات جانتی ہے کہ جب لوکل باڈیز گورنمنٹ میں بلدیات کے اوپر ان کے ساتھ ایک طریقے سے دھاندلی ہوئی، PTI کے جو ورکرز اٹھائے گئے جن کو زبردستی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ کرو، اور پیپلز پارٹی جس کی میجورٹی نہیں تھی ان کے میئر آ گئے جو ماشاءاللہ جیتنے کے بعد اتنے خوش تھے کہ وہ اٹھک بٹک کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ میئر بن گئے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی والے کیا تانے دے رہے تھے، یہ کیسا لبرل ہے جو جماعت اسلامی کا سپورٹر ہے. میں سپورٹر تھا اس بیسک پرنسپل کا کہ جمہوریت کہتی ہے جس کو ووٹ ملا ہے وہ آئے گا، بے شک وہ فار رائٹ ہو وہ لیفٹ ونگ ہو. تو اس وقت جو PTI سے ایک الائنس کا تھا کہ جی میں آپ کی سپورٹ سے آتا ہوں، چونکہ ہم اس وقت جو بات کر رہے تھے وہ ایک بات بھی ایک تھی، اور دوسری بات کہ پرنسپلی اس وقت جب وہ ایک کارنر میں تھے تو جیسے جب مجھے کیوں نکالا کی کیمپین چل رہی تھی اور ووٹ کو عزت دو کی کیمپین چل رہی تھی، تو ہم خان صاحب پہ کیا تنقید کرتے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ہیں، آپ کے لیے نواز شریف کو نکالا گیا. ناقد تو میں نواز شریف کی پارٹی کا بھی ہوں، بٹ ہم سپورٹ تو کرتے تھے نا دیٹ ہی واز اے لیجٹمیٹ پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم، اور ان کو اللیجٹمیٹلی نکالا گیا سپریم کورٹ کو فورس کر کے. اسی طریقے سے کل کو اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو ہم اس کو بھی پرنسپلی سپورٹ کریں گے. ٹھیک، تو یہاں پہ بھی وہی سٹانس صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ ہمیشہ عمران خان کے ناقد رہے، جیسا میں نے کہا ان کی جو بھی فیشسٹ پالیسیز یا ان کے جو بھی ہیومن رائٹس ایشوز جو بھی تھے، پھر اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ جو ہے پرو PTI جو ہے وہ آپ پہ لگایا جاتا ہے، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے. یہ چینج آف ہارٹ، چینج آف مائنڈ کیوں، کیسے؟ پرو PTI اور پرو کس کے حوالے سے؟ بیکاز دیکھیے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک سیاسی جماعت کو پروٹیسٹ کرنے کا حق ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. کیا ایک سیاسی جماعت کو اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں؟ بالکل ہونا چاہیے. کیا ایک سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے کا حق ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. کیا ایک سیاسی جماعت کو اپنی الیکشن میں کیمپین کرنے کا حق ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. ان میں سے کون سا حق PTI کو دیا گیا؟ تو میں اگر ایک پرنسپلز ایڈوکیٹ کرتا ہوں اور وہ پرنسپلز کہیں وائلیٹ ہو رہے ہیں تو کیا میں صرف اس لیے بات نہ کروں کہ مجھے عمران خان کی شخصیت پسند نہیں ہے؟
یا میں ان کا ناقد رہا ہوں تو پھر تو میں بائسڈ ہوا نا, پھر میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تو نہیں ہوا, پھر تو میں سیلف انٹرسٹ ایکٹیوسٹ ہوا. ہیومن رائٹس ایکٹیوزم یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ بے شک وہ آپ کا دشمن کیوں نہ ہو, دشمن تو بہت بڑا لفظ ہے, آپ ناقد تو ایک پھر بھی قابل قبول لفظ ہے, دشمن تو ایک دشمنی کے اس میں آ گئے, مگر اگر اس کے ساتھ آئین کے مطابق سلوک نہیں ہو رہا ہے. میں اگر 6 سال پہلے بات کر رہا تھا کہ ادریس خٹک کا ملٹری ٹرائل غلط ہو رہا ہے, تو اب جب آپ نے 100 سے زائد لوگوں کا ملٹری ٹرائل کہہ گیا, ایشو کیا ہے, لوگ کہتے ہیں اس وقت تو تم بولے نہیں. ہاں ٹھیک ہے, یا اس وقت کچھ اور بول رہے تھے اور اب کچھ اور, بیسکلی تو میں وجہ کیا ہے, جن لوگوں کو ابھی پی ٹی آئی پہ تنقید کرنی ہے نا, ان کو اب پتہ چلا ہے کہ اچھا کسی ادریس خٹک کا بھی ملٹری ٹرائل ہوا تھا, ان کو خود نہیں پتا. جبکہ میرا اگر ٹویٹر اور فیس بک جا کے دیکھیں گے تو 2019 اور 20 بھرا پڑا ہے اس کمنٹری سے. ٹھیک ہے, میں وہی تھا جو خان صاحب کے حوالے سے روز ایک ٹویٹ کرتا تھا کہ سر آپ نے جو پہیہ چلایا ہے نا ملٹری انکروچمنٹ کا, یہ انکروچمنٹ اب بڑھتی رہے گی, یہ ہر ادارے میں آئیں گے, یہ ہر ادارے کے سرغنہ بنیں گے, اور اس کو آپ رول بیک نہیں کر سکیں گے, اور کل کو آپ ہی بھگتیں گے اس کو. اور وہی ہوا, ایگزیکٹلی ویسا ہی ہو رہا ہے. بٹ اب میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں جو کہ صرف یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے تھے کہ یہ تو جی مکافات عمل ہے, جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے دے ڈیزرو اٹ. یہ کون سا مورل ہائی گراؤنڈ ہے کہ سامنے ابڈکشنز ہو رہی ہیں, ملٹری ٹرائلز ہو رہے ہیں, ایک ایک انسان پہ 36 شہروں پہ پرچے ہو رہے ہیں, آپ اس بندے کی ازدواجی زندگی کے اوپر ایک کیس کر کے کہ جی عدت پوری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی 14 سال سزا سنا رہے ہیں. آپ نے جوڈیشری بھی تباہ کر دی, آپ نے مورل ویلیو اور کوڈ بھی تباہ کر دیا ملک کا یہ کام کر کے, ریاست نے اپنے آپ کو بھی ڈسکریڈٹ کر دیا. ہم صرف اس لیے نہ بولیں کیونکہ ہمیں عمران خان پسند نہیں ہے. ارے بھائی آپ اور کو, اس کو لوگوں نے ڈیفینڈ بھی کیا اس کیس کو, اور اصول تو پسند ہے نا آپ کو. اب ڈی چوک میں کھڑے ہو کے اگر 15 لوگ گرے ہیں, بے شک وہ ایریل فائرنگ کی تھی تو وہ گولی واپس نیچے آ کے لگی, یا وہ سنائپر سے فائر کی تھی, یا وہ اسٹریٹ فائر کی تھی. 12 سے 15 لوگ, 12 کے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ اب لوگوں نے دکھانا بھی شروع کر دیا, ہسپتال کی اپنی لسٹیں بھی آ گئیں. 12 سے 15 لوگ مرے ہیں. میں صرف اس لیے نہ بولوں کہ چونکہ وہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں, اور میں تب بولوں جب وہ پیپلز پارٹی کے کارکنان ہوں گے یا وہ نون لیگ کے کارکنان ہوں گے, تو پھر میں ایکٹیوسٹ تو نہیں رہا. اور یہی تو ہمارا اس وقت ایک رونا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اس وقت بات نہ کرنا کہ جب وہ میٹر کرتی ہیں, اور بعد میں رونا.